السلام علیکم دوستو، میں ہوں شعیب۔ اور آج ہم بات کریں گے ڈریگن ٹرائی اینگل کے بارے میں۔ ناظرین، دنیا کے زیادہ تر لوگ اب تک صرف برمودا ٹرائی اینگل کو ہی سب سے خطرناک اور پراسرار علاقہ مانتے ہیں۔ اس ٹرائی اینگل میں ہزاروں کشتیاں، انسان، یہاں تک کہ ہوائی جہاز تک پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں، جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سیارہ زمین پر اس سے بھی زیادہ عجیب، خطرناک اور پراسرار جگہ موجود ہے، جسے ڈریگن ٹرائی اینگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل ہزاروں ہوائی جہاز اور بحری بیڑے نگل چکا ہے۔ یہ علاقہ کئی انسانوں کو ہمیشہ کے لیے غائب کر چکا ہے۔ یہ علاقہ برمودا ٹرائی اینگل سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ یہ جاپان اور فلپائن کے درمیان پیسفک اوشن میں موجود ہے، جس کا زیادہ تر حصہ فلپائن کی جانب آتا ہے۔ اس ٹرائی اینگل کے قریب سے گزرنے والے جہازوں سے دیکھا گیا ہے کہ اس ٹرائی اینگل کے قریب قطب نما کام نہیں کرتے، جبکہ اس میں سے کئی مختلف اقسام کی انجان مشینوں کو نکلتے دیکھا گیا ہے، جنہیں بعض لوگ خلائی مخلوق کی اڑن تشتروں سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ اگر یہ اڑتی چیزیں واقعی ہی UFOs تھیں تو یقیناً سمندر کے اس حصے میں ان کا خفیہ اڈا ہو سکتا ہے، جو سمندر کے اندر ہو۔ سمندر کے اس حصے کی پیمائش آج تک نہیں کی جا سکی، اس لیے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کتنا گہرا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے ریکارڈز کے مطابق 1500 بمبار جہاز اور ہزاروں ملٹری اور سویلین جہاز اس شیطانی مثلث میں غائب ہو چکے ہیں۔ یہاں گم ہونے والے جہازوں کی تعداد برمودا ٹرائی اینگل سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس بارے میں لوگوں کو بہت کم بتایا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل میں اس شیطانی طاقت کی صرف جھلک دکھائی جاتی ہے تاکہ لوگ ادھر متوجہ رہیں اور اصل بیس کیمپ یہاں ہو۔ اس علاقہ میں کئی بار بنا انسانوں کے جہاز دیکھے گئے ہیں جو وہاں منڈلاتے ہیں، انہیں گھوسٹ شپ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ گھوسٹ شپ صرف اسی علاقہ میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس پراسرار مثلث کے بارے میں جاننے کے لیے کئی ٹیمیں گئیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ٹیمیں بھی آج تک واپس نہیں آ سکیں اور ہمیشہ کے لیے اس پراسرار علاقہ میں پھنس کر رہ گئیں۔ اگر کبھی ان میں سے کوئی واپس آ پایا اور وہ اپنے حواس میں ہوا تو اس کے انکشافات بہت حیران کن ہوں گے۔ یہ علاقہ جاپان کے ساحلوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے یہاں UFOs کو دیکھا ہے جن کی روشنی سمندر پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ ان بڑھتے پراسرار واقعات کو دیکھتے ہوئے جاپان کے ایک ادارے کو بھاری فنڈز دے کر ان کی جانچ کا کام سونپا گیا۔ یہ ادارہ UFOs کو جانچنے اور ان کے شواہد اکٹھے کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس ادارے نے اس علاقے کی 200 سے زائد تصاویر لیں، جن میں کچھ عجیب اڑنے والی چیزوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چائنا اور جاپان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں ڈریگنز رہتے ہیں۔ یہ خفیہ جگہ ماضی کے ڈریگنز کی ہے جو اس مقام پر چھپے ہوئے ہیں، اور جب کوئی ان کے علاقہ میں داخل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ عجیب واقعات پیش آتے ہیں جو عقل سے ماورا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ڈریگنز کے علاقہ سے دور رہیں اور انہیں تنگ نہ کریں۔ اگر یہ واپس دنیا میں آ گئے تو دنیا کی خیر نہیں۔ اب یہ چیزیں ڈریگنز ہیں، کوئی پراسرار مخلوق ہیں یا ایلینز کی UFOs، ابھی ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ مزید تحقیقات اور آنے والا وقت ہی اس کا فیصلہ کر سکے گا۔ فی الحال تو انسان اس مہم کا شکار ہو رہا ہے۔